ان پریشان کن اور ہولناک واقعات کو دیکھ کر رازرک اور اس کے تمام ساتھی نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے گنبد کو جلتے اور اس کی دیواروں کو چٹکتے ہوئے دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بدحواس ہو گئے۔ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پتھر کا کوئی ٹکڑا ان میں سے کسی کے اوپر آ کر نہ پڑے اور وہ ان کو بھی خس و خاشاک کی طرح سے تباہ و برباد نہ کر دے۔ اس لیے وہ نہایت تیزی سے گھوڑے دوڑا کر چل پڑے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان لوگوں کے گھوڑے ان سے بھی زیادہ خوف زدہ اور پریشان معلوم ہوتے تھے۔ وہ بغیر کسی قسم کے اشارے کے خود ہی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے درہ ختم ہوا اور وہ نشیبی گھاٹی کی طرف چلے۔ غرض کے جوں توں کر کے وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور سراسیمگی کے عالم میں تلیتلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب قلعہ قریب آ گیا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اندیشہ باقی نہیں ہے تو انہوں نے پیچھے پھر کر دیکھا۔ انہیں اس جگہ جہاں گنبد جل رہا تھا آسمان سے روشنی نظر آئی۔ رازرک، کس قدر وحشت ناک مناظر تھے۔ وزیر، وحشت ناک بھی اور عجیب و غریب بھی۔ رازرک، دراصل میں نے اس میں خزانہ سمجھا تھا۔ وزیر، لیکن میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ وہاں خزانہ نہیں ہے۔ رازرک، کاش میں اس منحوس گنبد کو نہ کھولتا۔ وزیر، مگر ہونا تو یہی تھا۔ رازرک، یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے جو کہ اس فیتے پر نظر آئے۔ وزیر، میرے خیال میں وہ عرب تھے۔ رازرک، عرب مسلمان؟ وزیر، جی ہاں۔ رازرک نے افسوسناک لہجے میں بولا، تو کیا اندلس پر مسلمان حملہ کریں گے؟ وزیر، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے سپہ سالار تدمیر کو حزمیت دی ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ رازرک، اور یہ خیال صحیح ہے کیونکہ جس لباس اور صورتوں کے آدمی ہم نے گنبد میں دیکھے ہیں ایسے ہی تدمیر نے اپنے مراسلے میں لکھے ہیں۔ وزیر، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کمبخت مسلمان جس ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ رازرک، ہاں یہی بات سنی ہے۔ ان بدبختوں کو گونڈ جولین ہم پر چڑھا لایا ہے۔ وزیر، اس نے نہایت عاقبیت اندیشی کی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اگر انہوں نے اندلس کو فتح کر لیا تو سیوطہ کو کیوں چھوڑ دیں گے۔ رازرک، افسوس یہ ہے کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے ملک و قوم سے غداری کی ہے۔ وزیر، لیکن جولین اس کماش کا آدمی نہیں ہے۔ اسے ضرور کوئی ایسا رنج پہنچا ہے جس سے کہ وہ ایسے نازیبا حرکت کر بیٹھا ہے۔ رازرک، رنج تو اسے بھی کیا کم ہے کہ اس کے خسرو ڈنرا تخت سے محروم ہو گیا ہے۔ وزیر، بے شک ٹھیک فرما رہے ہیں حضور، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معزول بادشاہ ڈنرا بھی اس کے شریک کار ہے۔ رازرک، لیکن ان دونوں بدبختوں نے یہ نہ سمجھا کہ مسلمان اندلس پر قبضہ کر کے کسی کو بھی تخت پر نہ بیٹھنے دیں گے۔ وزیر، یہ ان کی بڑی کم فہمی ہوئی۔ اب یہ سب قلعے کے دروازے میں داخل ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ رازرک چالاک تھا اور یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اصل حال معلوم نہ ہو کیونکہ اس سے اس کی بھی رسوائی تھی۔ وہ سارا الزام ڈنرا اور جولین کے ذمے اس لیے توپ رہا تھا تاکہ عوام الناس کے خیالات ان لوگوں کی طرف سے خراب ہو جائے اور وہ انہیں نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ قلعے کے اندر پہنچتے ہی شاہی قصر کی جانب چلے۔ وہاں پہنچ کر رازرک گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہو گیا اور باقی لوگ واپس چلے گئے۔ جس وقت رازرک اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے نائلہ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ گنبد کے واقعات دیکھ کر کچھ ایسا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اب تک بھی پریشانی اور فکر کی علامتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی دریافت کیا، کہیے خزانہ مل گیا؟ رازرک نے بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں خزانہ نہ تھا۔ نائلہ، اور کیا تھا؟ رازرک، کچھ بھی نہیں، ایک شعبدہ بازی تھی اور جادوگری تھی۔ اس کے بعد اس نے تمام وہ واقعات جو اس نے گنبد کے اندر دیکھے تھے بیان کرنے شروع کر دیے۔ نائلہ ان واقعات کو سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ سنا چکا تو نائلہ نے کہا، دیکھیے آپ نے ضد کر کی کیسی غلطی کی ہے۔ رازرک، ہاں مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ ایک تاریخی عمارت جل گئی۔ نائلہ،
اور یہ مطلق خیال نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں دیکھا ہے وہ کہیں واقعی پیش نہ آ جائے۔ رازق: اس کا میں قائل نہیں۔ کمرے میں کافی روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں ہوروش نائلہ کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، نیز روشنی کے عکس نے اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ نائلہ: کیا تدمیر کو کسی دشمن کے مقابلے میں شکست ہو گئی ہے؟ رازق: ہاں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے لوگ میں نے گنبد کے اندر دیکھے ویسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے شکست دی ہے، اور میں ان سے لڑنے کے لیے عین قریب جانے والا ہوں۔ نائلہ: ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رازق: وہ مسلمان ہے اور ان سے جنگ کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ نائلہ نے حیرت بھرے لہجے میں کیا کہا؟ مسلمان ہے؟ رازق: ہاں۔ نائلہ: جب تو ملک و قوم کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے، آپ نے ایسی غلطی کیوں کی؟ رازق: میں نے کیا غلطی کی؟ نائلہ: آپ نے گونڈ جولین کو کیوں ناراض کر دیا؟ رازق: میں بتا چکا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹا اور فریبی آدمی ہے۔ بات کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور۔ نائلہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا: بس معاف کیجیے، اور ہاں، میں اس گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتی۔ اس وقت میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے دریافت کروں کہ آیا خزانہ دستیاب ہوا یا نہیں، اور اب میں جا رہی ہوں۔ نائلہ اٹھ کر فوراً چلی گئی۔ رازق نے اسے روکنے کی جرت نہیں کی۔ اس کی بے رخی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ شاید اسے فلورنڈا کا صحیح واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ آج صبح سے ہی وہ سخت پریشان تھا۔ جو واقعات بھی آج رونما ہوئے وہ ایک سے ایک تکلیف دہ تھے۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ صبح بیدار ہوتی ہی اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کوچ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے حکم سنتے ہی اسی روز سے سامان حرب نیز تھوڑا تھوڑا لشکر بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد رازق مع اپنے تمام مشیروں اور بہادر لوگوں کے بقیہ لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اسے اس کے رعایا نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ کیا، اور وہ پورا 90,000 لشکر لے کر شیران اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرطبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تدمیر قاصد کو رازق کی خدمت میں روانہ کر کے وہاں سے شیڈونا کی طرف چل پڑا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں مسلمان اس کا تعاقب نہ کرے، اس لیے وہ جنگل اور پہاڑوں کی گھاٹیوں نیز دروں میں چھپ چھپ کر چل رہا تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد کا بیشتر حصہ تو میدان جنگ میں ہی کام آ گیا تھا، اور وہ بچے کچے سپاہی مختلف اطراف میں بھاگ گئے تھے۔ کچھ اس کے ساتھ بھی رہ گئے تھے، اور اسے اس کے ہی وجہ سے بڑی ڈھاس تھی۔ جہاں اسے شکست کا افسوس اور غم تھا، وہیں اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس نے ایک عرب کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اسے پیش کر کے اس سے اپنی شجاعت کی داد لے۔ جوں جوں وہ شیڈونا کی طرف بڑھتا گیا، اس کا شکست خوردہ لشکر آ کر اسے ملتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں 500 سپاہی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے اپنے لشکر کی جمعیت بڑھانے اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گاؤں یا قصبے میں پہنچتا وہاں مسلمانوں کی بے نظیر بہادری اور جرت کی داستانیں ایسے بیان کرتا کہ وہ اندلس کا صلیبی جھنڈا سرنگو کرنا چاہتے ہیں، گرجا گھر اور عیسائیوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا مقابلہ مل کر اور پوری قوت و طاقت سے نہ کیا گیا تو وہ سارے اندلس کو فتح کر لیں گے، عیسائی مردوں کو مار ڈالیں گے اور عورتوں کو گرفتار کر کے اپنی بیویاں اور لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس کی تقریر کا اثر لوگوں پر یہ پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ڈر جاتے تھے اور تدمیر کے آگے بڑھتے ہی گاؤں اور قصبوں کو خالی کر کے قرطبہ روانہ ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ملک اندلس کا جنوبی حصہ ویران و برباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو تنہا تھے تدمیر کے ساتھ بھی ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے اس کی لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور اب اس کی سپاہیوں کی تعداد کم و بیش 1000 تک پہنچ گئی تھی۔ چونکہ ان لوگوں نے دیہات اور قصبات میں رسد، کوچیں اور دوسری اشیاء بھی برآمد کر لی تھی، اس لیے اب وہ آرام و اطمینان سے سفر کر رہے تھے۔ تدمیر نے بلقیس کے لیے اس کی آرام کا سامان مہیا کر دیا تھا اور اس کی بندشیں بھی رد کر دی تھی۔ اب وہ محض نظر بند رہتی تھی۔
مگر تدمیر اسماعیل سے قدر حائف تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہ یا تو بھاگ جائیں گے یا ہتھیار چرا کر لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چونکہ وہ اسماعیل کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اب بھی اسے یہی خدشہ تھا کہ اسماعیل آزاد ہو کر لڑیں گے اور عجب نہیں کہ مار گاٹ کر فرار ہو جائے، اس لیے وہ اس کی نگرانی کافی طور پر کر رہا تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کو انسانوں سے بالاتر سمجھنے لگا تھا کہ وہ عام انسانوں سے زیادہ جوش و قوت سے کیوں لڑتے ہیں، گویا کہ اس کے دل پر شیران اسلام کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ یا اس کا کوئی سپاہی عربی زبان نہیں جانتا تھا اور اس لیے جو گفتگو بلقیس اور اسماعیل میں ہوتی تھی ان کا ایک لفظ بھی وہ نہ سمجھتے تھے۔ اسے یہ بھی اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں بلقیس اسماعیل کو بہکا نہ دے، اس لیے اس نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اسے ایک جگہ سے کئی خیمے بھی مل گئے تھے اور ایک خیمے میں تو وہ خود رہنے لگا تھا اور ایک بلقیس کو دے دیا، بقیہ خیمہ دوسرے افسروں کو دے دیے تھے۔ اب وہ بلقیس کی زیادہ مدارت کرنے لگا، ایک تو وہ تھی ہی اس قابل، دوسرا وہ جانتا تھا کہ اسے رازرک کے پاس بھیجنا ہے، سو اگر اس کی خاطر نہ کی جاتی رہی تو وہ کوئی شکایت نہ کر دے، اور یہ بھی خوب جانتا تھا کہ رازرک جو عورتوں اور نوخیز لڑکیوں کا متوالا ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی ہیلا عذر نہ سنے گا اور اس نے بلقیس کی شکایت کرتی ہی اسے سزا دے دینی ہے۔ جب بلقیس آرام سے رہنے لگی تو وہ اس فکر میں مشغول ہو گئی کہ کس طرح وہ اسماعیل کو بھی اپنے خیمے میں رکھے یا کم از کم اس کا جملہ تعاقب کا ازالہ ہو جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے۔ اس نے ایک دو مرتبہ تدمیر سے بھی کہا مگر اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ بلقیس کو یہ بھی خیال تھا کہ اسماعیل اسے بے مروت سمجھتا ہوگا کیونکہ اب اس سے باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ ہر وقت تدمیر اس کے ساتھ رہتا تھا اور اسماعیل سپاہیوں کے نرغے میں۔ ایک روز یہ مختصر لشکر کسی پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں سے گزر رہا تھا۔ پہاڑ کا یہ حصہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، ہرے بھرے چھوٹے بڑے درخت لہلہا رہے تھے، پھولدار پودے اپنے دامن پھلوں سے بھرے کھڑے تھے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو سے ہر درہ، ہر گاٹی اور ہر چٹان مہک رہی تھی۔ آفتاب کچھ مغرب کی طرف جھک گیا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سبز سبز پتوں پر لوٹ رہی تھی۔ تدمیر اور بلقیس دونوں برابر گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ وہ لشکر سے آگے گھوڑے پر سوار بندھے ہوئے چل رہے تھے۔ کچھ دور چل کر وہ ایک کھلی ہوئی وادی میں پہنچے اور گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے رک گئے۔ تدمیر یہ چاہتا تھا کہ دن ہی دن میں پہاڑ کا عبور کر کے اس کے دامن میں جا ٹھہرے۔ اس نے کہا، سپاہیوں کچھ دیر آرام کر لو اور گھوڑوں کو بھی سستا لینے دو، آج شاید ہم کو رات تک سفر کرنا پڑے۔ یہ سنتی ہی سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر پڑے اور ان کی باگیں پکڑ پکڑ کر چٹانوں کی پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سامنے سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ وہ عیسائیوں جیسے پوشاک پہنے تھا۔ تدمیر یہ خیال کر کے آنے والا شاید کوئی قاصد ہے، اس کی طرف چل پڑا۔ سوار ابھی ایک تنگ گھاٹی میں تھا۔ جو ہی تدمیر اس سوار کی طرف روانہ ہوا، بلقیس اپنے گھوڑے سے اتر پڑی۔ ایک سپاہی نے جلدی سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ چٹانوں کے برابر پھولوں کو دیکھتی اس انداز سے بڑی گویا پھولوں کا انتخاب کر رہی ہے، کبھی کسی خوشنما پھول کو توڑ بھی لیتی اور دزدیدہ نظروں سے اسماعیل کو دیکھتی تھی۔ اسماعیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اس حسن کی ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ بلقیس پھولوں سے شغل کرتی ان سے آگے بڑھ گئی لیکن فوراً ہی لوٹی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے شرمیلی نظروں سے اسے دیکھ کر ایک پھول ان کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اس پھول کو لینا پسند کریں گے؟ اسماعیل اس کے رخ روشن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بڑی خوشی ہے، کیا میں اسے محبت کی یادگار سمجھوں؟ بلقیس نے شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو۔ اسماعیل نے پھول لیتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ۔ بلقیس نے اپنے حسین آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے بے مروت سمجھتے ہوں گے اسماعیل۔ نہیں، یہ تو آپ جیسی پری جمال لڑکیوں کا شیوا ہے بلقیس، مگر آپ میرے مشکلات کو نہیں جانتے۔ اسماعیل، جانتا ہوں۔ بلقیس، پھر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اسماعیل،
مجھے الزام لگانے کا حق ہی کیا ہے؟ بلقیس: مگر یہ شکوہ سے لبریز لہجہ کیسا ہے؟ اسماعیل: بات یہ ہے بلقیس قطع کلامی کرتے ہوئے: دیکھو تدمیر واپس آ رہا ہے، وہ میری نگرانی کرتا ہے کہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں، نہ معلوم اسے کیا شعبہ ہو گیا ہے۔ خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ آج شب کو ذرا ہوشیار ہو کر سونا۔ اسماعیل چونک کر اس کے گل اندام کو دیکھتی ہوئی: کیوں؟ کیا میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ بلقیس بے اختیار ہنس پڑی اور ہنسنے سے اس کا چہرہ اور بھی دل فریب ہو گیا۔ اس نے کہا: مجھے بات کرنا نہیں آتی، میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ شاید آج رات کو میں آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں۔ اسماعیل: کس لیے؟ بلقیس: یہ اس وقت بتاؤں گی۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ اس نے جواب کا انتظار نہ کیا۔ اسماعیل نے اس کا دیا ہوا پھول اپنے ابا میں سینے کے پاس چھپا لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بلقیس وہاں سے چل کر اپنے گھوڑے کے پاس آ گئی۔ تدمیر بھی اس سوار کو لے کر آ گیا جو کہ گھاٹی میں نظر آیا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جسے خود تدمیر نے قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ تدمیر نے اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر کہا: بہادرو، ہمارا شہنشاہ خود عظیم الشان لشکر لے کر آ رہا ہے، آؤ اب چلو، تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ فوراً سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ مختصر لشکر پھر روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر یہ اسی تنگ گھاٹی میں پہنچے جس میں سے قاصد آیا تھا۔ یہ گھاٹی اس قدر تنگ تھی کہ صرف 4 سوار برابر اس میں چل سکتے تھے۔ چنانچہ سپاہیوں نے 4 کی قطاریں کر لی اور اسے طے کرنے کے لیے کچھ دور چل کر وہ پہاڑی کے آخری کنارے پر پہنچے اور نیچے اترنے لگے۔ جب تمام لشکر میدان میں آ گیا تب انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات کو کھانا کھا کر سوئے اور صبح ذرا سویرے بیدار ہوئے۔ جب تمام لشکر کوچ کے لیے تیار ہو گیا تو دیکھا کہ اسماعیل غائب ہے۔ فوراً تدمیر کو اس کی اطلاع کی گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے تحقیقات شروع کر دی۔ اسے معلوم ہوا کہ رات کو سونے کے وقت تک وہ موجود تھے مگر صبح کے وقت ان کا پتہ نہ تھا۔ تدمیر اور سارے سپاہی حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسماعیل اتنے آدمیوں کے بیچ میں سے کیسے غائب ہو گئے۔ ابھی اسماعیل کی تلاش ہی کی فکر کی جا رہی تھی کہ وہ سپاہی جو بلقیس کے خیمے کے گرد پہرا دیتے تھے آئے اور تدمیر کو بتایا کہ بلقیس غائب ہے۔ وہ دوڑ کر خیمے میں گیا، دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اب اسے اور بھی فکر ہوئی اور اس نے کہا: افسوس، کم بخت خود بھی گیا اور پری جمال دوشیزہ کو بھی لے گیا۔ اس نے تمام سپاہیوں کو پہاڑ پر چڑھا دیا اور انہیں ان دونوں کی تلاش کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام سپاہی سارا دن پہاڑ کا چپا چپا تلاش کرتے پھرے لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہ چلا۔ جب رات ہو گئی تو سب واپس آئے اور رات بھر آرام کر کے صبح پھر تلاش کرنے لگے۔ غرض یہ کہ 2 دن متواتر انہوں نے ڈھونڈا مگر انہیں کہیں سراغ نہ ملا، لہٰذا مجبوراً تیسری روز صبح ہوتی ہی وہ آگے روانہ ہوئے۔ دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔